بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ اس کی تفسیر فرماتے ہیں لا تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے۔ بھلائی کو نہ پہنچو گے یعنی تقوی کو نہ پہنچو گے۔ بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو یعنی پیارا ہو، اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ راہ خدا میں کون سا مال خرچ کرے؟ جو پسند ہو، گھر میں پڑا ہوا کچرا نہیں، جو ہمیں پسند ہو وہی مال ہم راہ خدا میں خرچ کریں، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے 5 واقعات ملاحظہ۔ نمبر 1، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ کون؟ حضرت ابو طلحہ انصاری بہت بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں یعنی اپنے مالوں میں بیروحا نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے مال میں بیروحا باغ سب سے پیارا ہے، لیکن میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ وہی لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اس آیت کو پڑھا اور باندی کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے اس آیت لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس پر غور کیا کہ کون کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ اگر میں نے آزاد نہیں کیا تو اس سے نکاح کر لیتا۔ اچھا، باندی کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، پہلے لوگ عرب
ممالک میں زیادہ تر عورتوں کو بیچا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، لوگوں کو بھی، آدمیوں کو بھی بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ تو جس کو خریدا گیا اگر وہ عورت ہے تو وہ باندھی، اگر مرد ہے تو غلام، تو بیچا خریدا جاتا تھا۔ چوتھی بات، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ کی رضا میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ پانچویں بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے، شکر ہی خرید کر کیوں صدقہ کرتے ہو، اس کی قیمت بھی صدقہ کر سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شکر مجھے مرغوب ہے، یعنی شکر کو میں پسند کرتا ہوں، اس لیے میں شکر ہی صدقہ کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اسے اللہ جانتا۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو، آیت کا دوسرا حصہ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی، ناکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، تو جیسی چیز خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔